نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله مولانا العلي العظيم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى صدق الله مولانا العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت کے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ وہ شکستہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، شکستہ دلوں کو وہ جوڑ دیتے ہیں، بات جو ان پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ شکستہ دل وہ جوڑ دیتے ہیں، بات جو ان پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے جود و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد احترام و تکریم، عزت مآب جناب محترم محمد شہباز خان صاحب اور ان کے صاحب زادگان، بالخصوص برادر اکبر عزت مآب جناب برادرم بھائی محمد عازب عمر خان لودھی صاحب، محترم المقام جناب بھائی محمد عبداللہ خان صاحب اور ان کے برادران حضرات، دعا فرمائیں اللہ رب العالمین بانیان محفل کی ان کاوشوں کو بارگاہ عالیہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ احباب گرامی، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں رہ کے سنتے ہیں۔ نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا کوئی میرا امتی کائنات کے جس خطے میں بیٹھ کے میری ذات پہ سلام پڑھے،
فرمایا کہ جب وہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ کریم میری روح مبارکہ کو واپس لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس غلام کے سلام کو سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی نازل فرماتا ہوں۔ حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، اگر اس حدیث کے اوپر بھی آپ نہ بولے تو پھر ہماری محرومی قسمت، مدینے کے تاجدار نے تو رحمت کے دروازے کھول ہی دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، فرمایا جو محبت کے ساتھ میرا غلام میری ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع، میں محمد خود سنتا ہوں، میں محمد تمہارے درود کو صرف سنتا ہی نہیں ہوں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعارفہم، فرمایا میں ایک ایک غلام کو پہچانتا بھی ہوں، میں ایک ایک بندے کو پہچانتا بھی ہوں۔ تیسرے حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا عارف اسماءہم و ابناہم، حضور نے فرمایا جو میری ذات پر درود پڑھتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے ابے کو بھی جانتا ہوں، جو میری ذات پر درود پڑھے میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے ابے کو بھی۔ مدینے کے تاجدار کتنی کرم نواز ہیں، کتنی غریب نواز ہیں، رہتے مدینے کے اندر ہیں، خبر سال کی رہتے ہیں۔ حضرات گرامی میں گزارش کروں گا بھائی محمد شاہد صاحب سے کہ آواز کی تھوڑی ڈبلیں ختم کریں، آواز تھوڑی سمپل کریں تاکہ آپ کو صحیح معنی سمجھ آ سکے۔ حضرات گرامی میں بات شروع کرتا ہوں ذکر علی سے، ذکر علی سے شروع کرتا ہوں اور ذکر نبی پہ بات ختم ہو جائے گی۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان، سیدنا شیر خدا مولا کائنات حیدر کرار فاتح خیبر داماد مصطفیٰ حسنین کے ابا سیدہ زہرا کے سر کے تاج مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، فرمایا قرب قیامت لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا۔ حضرات یہ حدیث پاک آپ سن کے اگر صحیح معنی آپ دل نشین کر لیں تو یہ میری پورے کے پورے بیان کا یہ خلاصہ ہے جو کہ میں آپ کو آغاز کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا، مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے خود سنا، کریم نے خود فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، فرمایا اسلام نام کا ہوگا، اسلام نام کا ہوگا، مسلمان نام کے ہوں گے، بس دعوے کے مسلمان ہوں گے، کام مسلمان والے نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا یبقا من القرآن الا رسمہ، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام نام کا رہ جائے گا اور قرآن رسم میں پڑھا جائے گا، قرآن بولو رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، قرآن رواج بن جائے گا۔ ایک صاحب کے ہاں فوتگی ہوگی، وہ کہیں گے سورۃ یاسین شریف پڑھو، تو دوسرے کہیں گے فلاں نے بھی فوتگی کے اوپر سورۃ یاسین کی تلاوت کرائی تھی، ہم بھی مرنے کے اوپر کرائیں گے، تیسرا کہے گا اس نے بھی قرآن کی تلاوت کرائے گی، ہمارا مر گیا ہے تو ہم بھی۔ حضرات یہ روٹین بن جائے گی، یہ رواج بن جائے گا، یہ رسم بن جائے گی، قرآن کی تلاوت کو اللہ کی رضا کی خاطر اور ثواب کے حصول کی خاطر نہیں پایا جائے گا، بلکہ مدینے کے تاجدار نے بنا یبقا من القرآن الا رسمہ، فرمایا قرآن کو رسم کے طور پر پڑھا جائے گا۔ قرآن کو بولو، قرآن کو بھی آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام نام کا ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے کام مسلمانوں والے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جو 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، فرمایا اسلام صرف نام کا ہوگا، مسلمان صرف
نام کے ہوں گے، کام کے مسلمان نہیں ہوں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مساجدہم عامرۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے کے اندر مسجدیں بڑی آباد ہوں گی، مسجدیں بڑی آباد ہوں گی، محافل بھی ہوں گی، جناب والا تیجے 10ویں اور 20ویں 40ویں کے خطبات بھی ہوں گے، اور ہر زبان کے بعد غلام ہے رسول کا غلام ہے بھی ہوں گے۔ لیکن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا وَهِيَ خَيَارٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، فرمایا میں محمد اس بات کی بات کرتا ہوں مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ہدایت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، ہدایت سے کیا ہوں گی؟ خالی ہوں گی۔ آج ہمارے اندر وہ ہدایت، وہ نور معرفت، وہ ہدایت اور وہ عبادت کا جناب لذت، خشوع و خضوع، معرفت، وہ جناب والا للہیت، وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، بس وہ رسم کے طور پہ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، نام کے ہم مسلمان بھی رہ گئے ہیں۔ مولا کائنات نے 14 صدیاں پہلے فیصلہ فرما دیا، فرمایا جو علی علی کرنے والا ہوگا وہ قرآن رسم کے طور پہ نہیں پڑھے گا، قرآن کو رحمت کی طور پہ پڑھے گا۔ اور آج حضرات کیا ہوتا ہے، درباروں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جی جناب مولا علی کے ملنگ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مولا علی کے ملنگ۔ میں منبر کے مصطفیٰ کے اوپر بیٹھا ہوں، میں باوضو بیٹھا ہوں الحمدللہ۔ آج صبح کی نماز کے بعد میرے پاس ایک مومنہ خاتون تشریف لے آئی، آج کی بات ہے، وہ جناب والا اپنے درد داستان سنانے لگی، کہتے ہیں کہ میرا گھر والا جو ہوتا ہے نا، میرا بندہ، میرا شوہر، وہ اٹھتا بعد میں ہے اور ذکر علی کے نعرے پہلے لگاتا ہے۔ میں نے کہا پھر تو بڑا اچھا ہے۔ کہنے کا صاحب اچھا کہ میں نماز فجر پڑھتا ہی نہیں، نماز فجر تو نصیب نہیں ہوگی، کہ ذکر علی کر کے کیا کرنا ہے؟ بس صرف نعرہ علی مان لے، ہماری نجات نہیں ہونی، میرا علی کا نظریہ اپنانا ہوگا۔ میرا علی نے اپنے اولاد کو ایسی تربیت کی ہے کہ میرا بیات کی حسن احسان کی ایسی لاجواب تربیت فرمائی ہے۔ امام اعظم کربلا کے میدان میں سارے ڈھال سے جمع کر کے میرے پر چل کے عمر کا ایسا قرآن سنایا، قیامت آنے کی حسین کا قرآن نہیں بھولے گا، حسین کا قرآن نہیں بھولے گا۔ حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا شفاء القلوب ذکر اللہ، شفاء القلوب ذکر اللہ، فرمایا اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو رب کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ میں آج حدیث پاک پڑھ رہا تھا، قبلہ کار صاحب بھی نماز کے حوالے سے فرما رہے تھے، سیدنا حضرت ربیعہ بن اسلمی، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں نماز کی پتہ ہے کتنی برکتیں ہیں، نماز کی کتنی برکتیں ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن نا، کیونکہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کو بھی خدمت کرتا تھا، رات کو بھی خدمت کرتا تھا۔ اگر آقا دو عالم علیہ السلام کو طہارت کی ضرورت ہوتی میں پانی پیش کرتا، حضور کو وضو کی ضرورت ہوتی میں پانی پیش کرتا، اگر نبی علیہ السلام مسجد میں جاتے میں نماز کو صاف کر کے میں صاف قرآن دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں اتنا خدمت گزار، نہ دن کی اجالوں کے اندر نبی سے دور ہوتا تھا، نہ رات کی تاریکیوں کے اندر نبی سے دور ہوتا تھا۔ اچھا بڑی پتہ کی بات ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رات کا عالم ہوتا تھا میں گھر نہیں جاتا تھا، میں رات کو گھر پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں غریب نواز اگر رات کو ان کو پانی کی ضرورت ہو تو کون دے گا؟ جی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے چوکھٹ کے اوپر بیٹھ جاتا تھا، وہ ٹیک لگا کے، کبھی یہ ہوتا تھا کہ مجھے اونگ آ جاتی تھی، نیند میرے اوپر غلبہ کر جاتی تھی، میں سو جاتا تھا۔ فرماتے ہیں جب مجھے نیند کا اپنا مجھے جب جاگ آتی تھی، فرماتے ہیں میں چوکھٹ سے کان لگا کے سنتا تھا، اندر سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاکیزہ آواز آتی تھی، وہ دو لفظوں کی سبحان اللہ اور سبحان ربی۔ تمہاری سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی؟ اندر ناراض ہو؟
اللہ تھوڑی برکت عطا فرمائے. تھوڑے میرے نبی گناہوں تو پاک ہر قسم دے صغائر و گناہ کبائر تو پاک ہو کے رات دی تاریخ کے اندر سبحان اللہ جی اور سبحان ربی میرے مالک مولا تو پاک ہے. میں سبحان اللہ کا یہی تو معنی ہے رب مالک تو پاک ہے تو پاک ہے. ہم بار بار کہتے ہیں ہر بار کہتے ہیں لاکھ بار کہتے ہیں مالک تو پاک ہے. جب اس کا رحمت کا سمندر جوش میں آتا ہے رب فرماتا ہے فرشتوں یہ مجھے بار بار کہتا ہے مالک تو پاک ہے تو پاک ہے تو پاک ہے. فرشتوں گواہ ہو گئے میں نے اس کے گناہوں سے پاک صاف فرما دیا ہے. میں نے اس کو بھی گناہوں سے بولو گناہوں سے پاک کر دیا ہے. حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے غلاموں میں بات کر رہا تھا ذکر علی کی میں بات کر رہا تھا ذکر علی کی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی عزت کی قسم یہ حدیث سے پاک سنیں گے تو یقیناً آپ چونک جائیں گے. آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر لم یقعد علی مائدۃ شرب علیہ الخمر. نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جس دسترخوان کے اوپر شراب پی جاتی ہو فرمایا اس دسترخوان کے اوپر جس پر شراب کا استعمال ہو فرماتے ہیں اس شراب والے دسترخوان پر کوئی بے ایمان نہیں جا سکتا ہے مومن نہیں جا سکتا. بولو لم یقعد علی مائدۃ شرب علیہ الخمر. فرمایا جس دسترخوان پر شراب پی جائے اس دسترخوان پر بے ایمان جا سکتا ہے مومن نہیں جا سکتا. دوسرے لفظ میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فرمایا جو مومن ہوگا وہ نہیں جائے گا جو کافر ہوگا وہی جائے گا. یہ بھی میلاد مصطفیٰ کا مقصد ہے عوام کی اصلاح ہے. یہ باتیں کرنا بھی علماء کے ذمے ہیں. حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تم کتنی عزت والے ہو. نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ان اللہ تعالی ینظر الی قلب المؤمن فی کل یوم. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کے دل کے اوپر ہر دل کے اندر 360 فرمایا 360 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کتنی رحمتیں بولو. میں اپنی محنت بھی صدقے جاواں تھوڑی سبحان اللہ دی صدقے جاواں اللہ دے بندے جنی منٹ ہو گئے تقریر شروع کی تے منٹاں تو زیادہ تے میں حدیثاں پڑھ چھڑیا نے تسی پھر بھی چپ رہو. حضور نبی رحمت حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ان اللہ تعالی ینظر الی قلب المؤمن. اللہ تبارک و تعالی فی کل یوم ہر دن کے اندر ہر مومن کے دل کی طرف توجہ فرماتا ہے اور جس کی طرف رب توجہ فرما دے. بیاج 3 تاریخ ہے نا پرسوں والے دن میاں صاحب آئے نے باہر چکر لا کے ملک نے ایک دفعہ پھر خالی کریں تو میاں صاحب جی ایک ہاتھ نال سلام کر دیں لوگ اندر یار کما میں جلدی کا تصویر کھینچ لے تو میاں صاحب نے مجھے دیکھ لیا ہے. میاں صاحب دی کی اوقات ہے مدینے دی تائیداد دے سامنے. نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ان اللہ تعالی ینظر الی قلب المؤمن فی کل یوم. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کے دل کی طرف ہر دن کے اندر 360 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جلوے نازل فرماتا ہے. کتنی 360 جلوے 360 رحمتیں جس بندے کے دل کے اوپر خدا خود نازل فرمائے اور بندے کی عزت میں آئے
حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آقا دو عالم اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تو آپ آج آئے ہیں، یعنی مکے کے اندر جب آپ کی مبارک ولادت ہوئی ہے، بھلا اس سے پہلے کہاں رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہاں رہے ہیں؟ حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا ساجد للہ تعالی فی کل حجاز الحسنہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اس سے پہلے میں رب کے نور کے اندر پڑھ رہا ہوں، فرمایا میں نے رب العالمین کے نور کے ہاتھ پردے کے اندر 1000 سال گزارا کیا۔ رب العالمین کے ہر نور کے پردے کے اندر 1000 سال کا۔ آج مولوی کہتا ہے جناب نبی ساری طرح میں کہ بوتھا تے تو ہونے پہلے ہیں بوتھا بیٹھتے گلہ میں تو نبی دی جیسے یہ تو وہ نبی ہے نا کہ جب اپنا مراد کہانتا فرماتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت مروان اور جناب مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنا فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نخامۃ الا وقت فی کل وقت راجل منهم۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب نبی علیہ السلام اپنا لعاب دہن زمین کو عطا فرماتے صحابہ ہاتھ جل لیتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام اپنا لعاب دہن زمین کی طرف پھینکنے کا ارادہ فرماتے تھے، فرماتے ہیں واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم نبی کے لعاب دہن کو زمین پر نہیں پہنچنے دیتے تھے، زمین تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، کہیں کہاں جاتا تھا؟ فرمایا الا وقت فی کف رجل منہم، فرمایا نبی کے صحابہ اپنے ہاتھ میں ہتھیلی لے کر نبی پر لعاب دہن محفوظ کر لیتے تھے۔ فرمایا جب وہ محفوظ کرتے تھے تو پھر کیا گھر لے جاتے تھے یا پی جاتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ حدیث پاک کے الفاظ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ سنت میں مبارک ہے خدا کی عزت کی قسم اس کائنات میں اگر کوئی سچا کوئی عقیدہ ہے اس میں تمہارا عقیدہ ہے۔ وہ کس کا عقیدہ ہے؟ کس کا عقیدہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا حضور کے صحابہ کہتے ہیں الا وقعت فی کف رجل منہم، فرمایا نبی کے صحابہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اوپر نبی کے لعاب دہن کو محفوظ کر لیتے تھے۔ فرمایا کیا کرتے تھے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے فذالک بہا وجہہ وجلدہ، توجہ میری طرف رہے، حضرت مروان اور جناب مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ وہ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اوپر محفوظ کر کے فذالک بہا وجہہ وجلدہ، فرمایا ہاتھوں کو مسح کر کے اپنے چہرے کے اوپر مل لیتے تھے اور اپنے جسموں کے اوپر مل لیتے اور اپنے جسموں کے اوپر جس نبی کے صحابہ نبی کے تھوک مبارک اپنے نبی علیہ السلام کے لعاب دہن مبارک کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتے، نبی کی جان میں کتنا لاحق ہو گیا ہوگا۔ حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں یہاں سے میں اس حدیث پاک کو بعد میں پورا کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی جب پیدائش پاک ہوئی نا اس سے قبل آپ پر سب نے یہ بات سنی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت باعثادت نہیں ہوئی تھی، جب سابقہ انبیاء کرام کا دور مبارک تھا ان کے لیے یہ عادت تھا کہ تمہارے لیے عبادت کے لیے حد بندی ہے، فرمایا اگر اس حد کے اندر رہ گے تو عبادت کرو گے آج کا رحمان تمہاری عبادت کو قبول فرمائے گا، اگر تم حد سے باہر نکلو گے تم اللہ کی سجدہ کرو گے اللہ تمہارا ایک سجدہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن سنیو تمہیں مبارک ہو جب تمہارے میرے غمخوار نبی آئے، جب معصوم قدم زمین کے اوپر رکھا رب نے اعلان فرمایا فرمایا حبیب ہے تیرا ننسا یہ تیرا معصوم قدم زمین کے اوپر پا لگا ہے، فرمایا زمین کے اوپر تیرے معصوم قدم کے لگنے کی برکت کی وجہ سے میں نے مغرب سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک تا تسلا سے لے کر ارچے لا کر فرمایا میں سارے کا
کی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ حضرات جس نبی کا معصوم قدم پیدا ہوتے ہی زمین پہ لگے اللہ پوری دنیا کائنات کو پاک فرما دے، پتہ نہیں وہ صدیق اکبر کی عزت کے کیا کہنے ہوں گے جس صدیق کے کندھے میں پورا نبی آیا جی، قدم لگے تو ساری زمین پاک، اور اگر پورا کا پورا نبوت کا کوٹ اٹھا دے جناب والا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے کاشانہ سے لے کر گوڑے سور تک پتھری زمین کے اوپر چل کر جب محمد علی کا یہ لگ گیا ہوگا اور ایک قول میں ساری زمین پاک ہو جائے، پورا محمد جب کندھوں میں پیدا ہو گیا تو پتہ نہیں صدیق اکبر کو اتنا پاک فرما دیا ہوگا۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں، نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ کیا کیا ہے؟ بڑی عزت دی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَإِذَا تَكَلَّمَ أَصْوَاتَهُمْ خَفَضُوا عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کلام فرماتے تھے، نبی علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تھے، صحابہ ایک دوسرے کو کہتے چپ کرو، اب تو مصطفیٰ ہے، اب مصطفیٰ کریم نے گلے قدس کی پتیوں کو حرکت دی ہے نا، لہذا چپ کر گئے اور ساری زمانے کے اوپر کوفلے مدینہ لگ گیا ہے، خاموشی کا تالا لگ گیا ہے۔ جب میرے نبی میرے قدس کی پتی میں حرکت دیتے ہیں، زمانے کو رحمت کی برسات دیتے ہوئے، آسمان کے فرشتے کہتے ہوئے مارے گئے نا آج میرے بیٹا ہے تیری بات چھوڑ محمد کی۔ حضرات گرامی، حضور نبی رحمت عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عروہ بن مسعود کافر بعد میں مسلمان ہو گیا، نبی علیہ السلام کا صحابی ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس کفار کی طرف سے نمائندہ سفیر بن کے صلح حدیبیہ کے موقع پہ آتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس نے دیکھا، 3 دن تک رہا، واپس چلا گیا۔ جب واپس گیا نا تو اپنے لوگوں کو کافروں کو کہتا ہے واللہ لقد وفدت علی الملوک، کہتے ہیں کافروں واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی عزت کی قسم میں بڑے بڑے دربار میں گیا ہوں، اپنا وفدت علینا وفدت علی کیسرا وقتیسا بن نجاشی فلان کیسر کے دربار میں گیا ہوں، کسرا کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی سے بے بہا قیمت اور خزانے کے مالک دربار میں میں گیا ہوں۔ فرمایا فواللہ ان رأیت مالکا کبت یحزمہ اصحابہ ما یحزم اصحاب محمد محمد، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نبی کے صحابہ صدیق عمر عثمان علی اور سارے صحابہ کو نبی کا عشق اور نبی کا ادب کرتے ہوئے دیکھ آیا ہوں، تو خدا کی عزت کی قسم بڑے بڑے دربارے میں گیا ہوں، محمد جیسا دربار ہے، محمد جیسا کسی کا دربار ہے؟ بولو محمد عربی جیسا کائنات میں کسی کا بھی دربار ہے؟ ان کا وہ کیسے کہتے ہیں ما یعظمہ اصحابہ اصحاب محمد، کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا بادشاہوں کی عزت کرتے ہوئے، پر خدا کی عزت کی قسم کوئی بادشاہ کے مشیر اس کے تھوک کو نہیں لیتے، لعاب دہن کو محفوظ نہیں کرتے، لیکن نبی کے صحابہ تو وہ ہیں جو نبی کی لعاب دہن کو بھی محفوظ کر کے اپنے چہروں کے اوپر مل کے زمانے کو کہتے ہیں لوگوں جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، اور مالکوں نے آج خرید کر انمول کر دیا، لوگوں جب تک ہم کفر کے اندر تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ حضرت عمر اپنی کہانی خود بیان کرتے ہیں، فرماتا ہے ایک مقام ایسا تھا، جا رہے تھے جنگل کے اندر، ایک جگہ کے اوپر پہنچے، وقت کے امیر المومنین بن چکے تھے، 22,55,000 مربع میل کا حاکم ہوئے، ایک جگہ کے اوپر جا کے رونے لگ گئے، ایک جگہ کے اوپر جا کر
ज़ारो कतार रोने लग गए। सहाबा ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या वजह है? फरमाया जब मैं इस मकाम के ऊपर आता हूँ मुझे ला महला रोना आ जाता है। फरमाया क्या कोई सदमा पहुंचा था, कोई हादसा पेश आया था? फरमाया मेरे बाप ने यहाँ मुझे मारा था, मेरे बाप ने मुझे यहाँ पे मारा था। कहा किस गलती की बिना पे? कहा मेरे बाप ने मुझे 5 ऊंट दिए थे, कहा उमर इनको एक लाइन के अंदर सीधा खड़ा करो। फरमाता मैं एक ऊंट सीधा करता, दूसरा टेढ़ा हो जाता था, मैं दूसरे को सीधा करता, तीसरा टेढ़ा हो जाता था। फरमाया सुबह से लेकर शाम हो गई, मुझसे 5 जानवर भी एक लाइन के अंदर सीधे ना हो सके। फरमाया जब काफिर था तो जानवर बात नहीं मानते थे, जब मोहम्मद अरबी के कदमों के अंदर आया तो मसले से लेकर मगरबा हुकूमत का सिक्का है, उमर की हुकूमत का सिक्का है। हजरत गिरामी सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह फिर फरमाते हैं जब तक बिके न थे, भाई कोई पूछता न था, उन्होंने खरीद कर अनमोल कर दिया। कोफर के अंदर हैं तो जानवर सीधे नहीं हो सकते लाइन के अंदर, लेकिन दामन मुस्तफा आए हैं तो फिर हजरत उमर दरियाए नील को खत लिखते हैं, कहते हैं मर्जी से चलना है तो चल, अगर अपनी मर्जी से चलना है तो चल, ना चल मुझे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अगर उमर के दौर के अंदर सलामत रहना है तो फिर चलना पड़ेगा। जी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, फरमाया मेरा उमर जिस रास्ते पे जाता है शैतान रास्ता देता है। वे इस बात को समझो, जिस रास्ते पे उमर होता है उस रास्ते पे शैतान नहीं जाता, उस रास्ते पे शैतान है। एक और हदीस पाक के अंदर आता है, फरमाया कि जिस रास्ते पे मेरा उमर होता है ना उस रास्ते पे शैतान जाता है, ना उस रास्ते पे इंसानों में से कोई शैतान जाता है। हाफियाज लोग तो यही कहते हैं उमर जिस मैदान में आ जाता है काले भाग जाते हैं, फिर काले रास्ते तब्दील कर लेते हैं, उनके चेहरे भी काले, कपड़े भी काले, करतूत भी काले, जुबाने भी काले, अकीदा भी काला, सोच भी काले। क्यों? इसलिए कि उमर जो आ गया है। बोलो हजरत गिरामी हुजूर नबी रहमत आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बरकत के गुलामों, हुजूर नबी रहमत आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी रब ने शान अता फरमाई, कितना मकाम और इज्जत अता फरमाई। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने एक दिन सुबह की नमाज पढ़ाई। क्या किया? सुबह की नमाज पढ़ाई। नबी अलैहि सलाम ने सुबह की नमाज पढ़कर मिंबर मुस्तफा के ऊपर जलवागर हुए और उम्मत को खिताब फरमाना शुरू कर दिया। यार वो खिताब कितना पुरलुत्फ होगा और वो सुनने वाले कितने हजरात इज्जत के मालिक होंगे। वो तुम्हारे मेरे जैसे गाफिल लोग नहीं थे, वो बेखबर नहीं थे कि इधर जिक्र मुस्तफा हो, हम मोबाइल की बस्ती के अंदर बैठे हैं और इनका सहाबा करते हैं। जब मुस्तफा की बारगाह में जाते थे ना, अगर भारी से भारी परिंदा हमारे सर के ऊपर अगर आकर बैठ जाता था, कहते हैं अल्लाह ला शरीका लहू, इज्जत की कसम है हम मुस्तफा के जलवे में ऐसे बोलने लगे थे साथ में हमें कोई की भी खबर नहीं। सैयदी मुर्शदी गुलाम है, गुलाम है गुलामी रसूल में जो होगा इश्क़ मुस्तफा। हज़रत गिरामी महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रात बरकत के उलमा हम बड़े रसूल फरमाया खुदा की इज्जत के कसम अगर हम किसी उम्मतों की तारीफ कर रहे हैं, अगर किताब में बोल रहे हैं, अगर कुरान की सिफात बोल रहे हैं, अगर हदीस मुबारक बोल रहे हैं, खुदा की इज्जत के कसम हमारे आंखों से खून आंसू आते हैं। इसलिए अगर किसी में अगर रात की तारीफ को बयान कर
جہاں میرا ان کی پریشانی کو دینا تو طریقہ ہے ان کی دعائیں ان کے رب کو دینا دینا ہے لیکن اگر کوئی بڑا بڑا گناہ کرتا تھا میرے ماں کو میرا سب میں پاگل بنا دیتا تھا اللہ اس کی شکل کو رسول کے مارے تھا لیکن جب یہ یوم کے لاؤ گی جب یہ رسول ہماری لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کو عالمی سے زیادہ رب بڑا فرمانا جو تم معامل پہ اور فرمانا کتنی عزت بناوا ہے کتنی حسبت میرے ہمارے ہے ہم نے کہا ہے ہمارے بیان کر دے رب فرماتا ماما آئے سلمان رحمت حضور نے رحمت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنت کی رائے اللہ رب العالمین قرآن کو کہتا ہے رب فرماتا ہے ایک سبے بہار وانت حلم بہار البلد پیارے حبیب تجھے سہر مکہ میں ملتا ہے پیارے حبیب پروگرام ہوتا ہے تو ایک قدم پہ اٹھائے تو دوسرے جگہ پہ اٹھتا ہے ہمارا تیرے تک میں انتظام ہوتا ہے رب اللہ معبود کریم علیہ السلام کی عزت کے بارے فرماتا ہے جب میں آپ کی مانو رب فرماتا ہے